والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه. کل کی گفتگو ہماری مسائل میں یہاں تک پہنچی تھی کہ جنابت کیا ہے. آج کی گفتگو غسل جنابت کے متعلق ہے. غسل جنابت کی شرائط وہی ہیں جو وضو کے شرائط ہیں. صرف غسل جنابت میں موالات نہیں ہے. موالات کے مطلب ہوتے ہیں پیر در پیر. وضو میں یہ ہے کہ چہرے کو دھلا، پھر دائیں ہاتھ کو دھلیے، پھر بائیں ہاتھ کو دھلیے، پھر سر کا مسح کیجیے، پھر دائیں ہاتھ سے دائیں پیر کا، بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کا. یہ ترتیب بھی ہے اور فوراً بعد دو لفظ استعمال ہوتا ہے، ترتیب و موالات. ترتیب کا مطلب ہے یہ جو ابھی ہم نے بیان کیا. موالات کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ فاصلہ نہ ہونے دیں. فرض کیجیے آپ نے چہرے کو دھو لیا اور چہرے کو دھونے کے بعد تھوڑی دیر رکے ہوئے ہیں، پھر داہنا ہاتھ دھلا، پھر بایاں ہاتھ دھلا. آپ نے چہرہ دھو لیا، دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ دھو لیا، پھر بعد میں تھوڑی دیر کے بعد جو ہے آپ سر کا مسح کر رہے ہیں. تو یہ موالات رک جاتے ہیں. جب موالات نہیں ہے تو وضو صحیح نہیں ہوتا. لیکن غسل کے اندر کیا ہے؟ غسل میں ترتیب تو ہے لیکن موالات نہیں ہے. آپ نے غسل یہی ہے نا، جب غسل ترتیبی کریں گے تو پہلے سر و گردن کو دھونا ہے، پھر دائیں طرف دھونا ہے، پھر اس کے بعد بائیں طرف دھونا ہے. بائیں طرف دھونا ہے نہیں، دائیں طرف کا پورا حصہ پیر تک، بائیں طرف کا پورا حصہ پیر تک دھونا ہے. یہ ترتیب ہے. لیکن یہ کہ موالات اس میں نہیں. یعنی کیا؟ سر و گردن کو آپ نے دھو لیا اور آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں بھی شاید پانی آ رہا ہے چلا جائے، آپ کپڑا دھونے لگے کپڑا دھو لیے، اب اس کے بعد دائیں طرف دھو لیں، پھر رکے ہوئے ہیں پھر بائیں طرف. کہ اگر اس طرح سے آپ دھونے بعد یعنی غسل کر رہے ہیں تو آپ کا غسل صحیح ہے. یہ صحیح ہے. وضو صحیح نہیں ہے لیکن غسل صحیح ہے. غسل کے اندر موالات نہیں ہے. سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن جاننا ضروری ہے. غسل صحیح ہو جائے گا لیکن وضو اگر اس طرح سے کریں گے وضو صحیح نہیں ہے. اب غسل کے دو طریقے، جیسا ایک طریقہ بتا دیا، اسے غسل ترتیبی کہتے ہیں. جب غسل ترتیبی کریں تو نیت کریں، جو بھی غسل ہے نیت کریں. نیت ہونا چاہیے کہ غسل جنابت ہے یا غسل مسح میت ہے یا غسل جمعہ ہے یا جو بھی ہو، غسل عید الفطر ہے، عید القربان ہے، جو بھی ہے نیت ہونی چاہیے. نیت کر کے سر و گردن کے اوپر شاور کے نیچے کھڑے ہو جائے، پہلے سر و گردن کو دھو لیں، پھر دائیں طرف کو دھو لیں. دائیں طرف کو دھوتے وقت احتیاط ادھر کا حصہ تھوڑا زیادہ دھو لیں تاکہ یقین ہو جائے. پھر اسی طرف جب بائیں طرف دھو رہے ہوں تو ادھر کا حصہ دھو لیں، شاور کے نیچے کھڑے ہو جائیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مگ سے لے کر کے سر پہ ڈالیں. پہلے گاؤں وغیرہ میں اتنا تو ہوتا نہیں تھا تو لوگ اسی سے غسل کرتے تھے، مگ سے ڈالتے تھے. تو اب بھی بہت سے لوگ شاور بھی ہے تب بھی مگنی سے جو ہے جب تک نہیں غسل کریں گے اطمینان. جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں سوال بھی کر چکے ہیں، جب تک مگ نہیں ڈالیں گے، لوٹا کہیے، مگ کہیے، جگ کہیے، جو بھی کہیے، جب تک جگ سے یا لوٹے سے یا مگ سے نہیں پانی ڈالیں گے اس وقت تک اطمینان نہیں ہوتا ہے. نہیں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. شاور کے نیچے نیت کر کے آپ کھڑے ہوئیے، سر گردن کو دھو لیجیے، پھر دائیں طرف کو دھو لیجیے، پھر بائیں طرف کو دھو لیجیے. یہ ترتیب ہے. یہ نہیں کہ ایک ساتھ یہ نیت رہے ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ نہیں، تو پہلے سر گردن کو دھوئیے. نیت میں چینجنگ آنی چاہیے. پھر اس کے بعد یہ کہ آپ اسی شاور ہی کے نیچے ہیں لیکن یہ چینجنگ یہ وہ نیت میں کہ اب ہم دائیں طرف، پھر نیت کریں بائیں طرف کے لیے. یہ ہے آپ کا غسل ترتیبی. غسل ارتماسی کیا ہے؟ غسل ارتماسی کچھ پوچھنا ہے. غسل ارتماسی یہ ہے کہ آپ نیت کریں اور نیت کر کے ایک ہی لمحے میں پانی میں ڈوب جائیں. نیت کریں غسل جنابت، نیت کریں غسل جمعہ. اگر غسل جنابت بھی ہے اور جمعہ بھی اس دن ہے، بڑی فضیلت ہے غسل جمعہ کی، تو دونوں کی نیت کر لیجیے. یعنی دونوں کی نیت یہ ہو کہ غسل جنابت کرتا ہوں اور غسل جمعہ قربۃ من اللہ، اور
چاہے ترتیبی غسل ہو یا التماسی اگر ہے تو حوض میں ڈوب جائیے۔ ہاں یہ بھی مسئلہ ملحوظ خاطر رہے کہ اب آپ یہ سوچیں کہ غسل التماسی بھی یہ ہے کہ حوض میں ڈوبنا ہے پانی سے، اگر حوض میں آپ اندر ہے بھی اس سے باہر نکلے اور نکلنے کے بعد پھر چھلانگ مارے، نہیں یہ ضروری سمجھیے اس مسئلے کو۔ بہت سے لوگ ذہن نہیں ہوتا ہے کہ ڈوبنا یعنی آپ باہر نکلے اور پھر غسل کی نیت سے حوض میں چھلانگ لگائیں اور ڈوب جائیں، نہیں ضروری نہیں۔ آپ حوض میں ہیں نیت کیجیے، چاہے آپ کا آدھا بدن پانی ہی میں ہو، آپ نیت کریں اور نیت کر کے ڈوب جائیں اور ہر جگہ پانی پہنچ جائے، بس آپ کا یہ غسل التماسی ہو جائے گا۔ اب اس میں سر و گردن کا دھونا، دائیں طرف دھونا بائیں طرف دھونا یہ ضروری نہیں۔ التماسی کا مطلب ہی یہی ہے نیت کر کے ایک ساتھ ڈوب جانا، غوطہ لگا دینا، یہ جو ہے غسل التماسی ہے۔ ہاں غسل ترتیبی میں اگر غسل کے بعد پتہ چلے کہ بدن کا کچھ حصہ نہیں کھلا ہوتا ہے نا عام طور پہ، تو ہو گیا۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ غسل کے بعد پتہ چلے کہ بدن کا کچھ حصہ دھلا نہیں ہے، تو اب کیا ہے یہاں پر 3 صورتیں بن سکتی ہیں نا۔ غور سے سنیے، آپ کو غسل کے بعد پتہ چلا یعنی علم ہو گیا، شک کی منزل نہیں، علم ہو گیا، جلدی جلدی آپ نہائے اور بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ کوئی حصہ بدن کا دھلا نہیں، دھلا یعنی وہاں تک پانی نہیں پہنچا، بس پانی پہنچنا مراد ہے، پانی پہنچ جائے بس۔ تو اب اس میں کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں بنے گی، کیونکہ ترتیبی میں 3 حصوں 3 پارٹ ہوتے ہیں نا۔ اب فرض کیجئے جو حصہ نہیں دھلا ہے اگر وہ بائیں طرف کا ہو، غور سے سنیے آپ لوگ، پہلے کس کو دھوتے ہیں؟ سر و گردن، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف۔ جو حصہ نہیں دھلا، مثال کے طور پر آپ کو دکھا کہ جیسے یہ یہاں پیٹ تک پانی نہیں پہنچا، شاور کے نیچے کھڑے تو پہنچ جاتا ہے، اگر جگ سے یا مگ سے آپ لوٹے سے نہا رہے ہیں تو اس صورت میں یہ صورت پیش آتی ہے۔ فرض کیجیے کہ یہاں کا حصہ آپ کا نہیں دھلا، سوکھا رہ گیا، بعد میں آپ نکل کے آئے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پانی پہنچا ہی نہیں ہے، ایک مثال۔ تو اب اس صورت میں کیا کریں گے؟ یہ بائیں طرف کا حصہ ہے، بائیں طرف کا حصہ نہیں دھلا ہے، آپ کو یقین ہو گیا، غسل کے بعد پتہ چلا، تو آپ جا کر کے صرف بائیں طرف کا حصہ دھو لیجیے، کیونکہ بائیں طرف کا حصہ لاسٹ میں ہے نا۔ لیکن اگر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں دائیں طرف کا حصہ، کوئی بھی حصہ کہیں کا بھی دائیں طرف کا نہیں دھلا ہے، تو اس صورت میں آپ نیت کر کے دائیں طرف کا حصہ دھوئیے اور احتیاطاً بائیں طرف کا بھی دھو لیجیے۔ دائیں طرف والے میں چونکہ لاسٹ تھا نا، جب لاسٹ تھا تو اب دھو لیا، بس کافی ہو گیا۔ لیکن دائیں طرف کا کیا نہیں دھلا ہے، اس کو دھوئیے، پھر اس کے بعد یہ حصہ بائیں طرف کو دھوئیے۔ لیکن اگر آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ گردن کا حصہ رہ گیا، پیچھے کا سر و گردن دھونا ہے نا، یہ پیچھے کا حصہ رہ گیا، یا سر کا ایک حصہ نہیں بھیگا ہے، پانی نہیں پہنچا، جلدی جلدی آپ جگ سے ڈالیں، ایک حصہ نہیں بھیگا، تو اب اس صورت میں کیا کریں گے؟ اب ایک مسئلہ آ گیا تو آپ لوگ ذہن میں جواب آ جانا چاہیے۔ اب کیا ہے؟ سر و گردن کو دھوئیں گے، پھر دائیں طرف دھوئیں گے، پھر بائیں طرف دھوئیں گے، اگر یہ صورت پیدا ہو جائے۔ اب آئیے اس کے بعد ایک مسئلہ اور بیان کر دو۔ اب اگر کسی کو یہ شک ہو غسل کیا ہے یا نہیں، کبھی ہوتا ہے نا، یہ تو معلوم ہے، یہ تو معلوم ہے کہ جنابت واجب ہے، لیکن اب شک ہو رہا ہے کہ غسل کیا یا نہیں، گیا کپڑا دھلا، یہ کیا وہ کیا، نہایا، سب کچھ، کبھی ہوتا ہے نا انسان ایسے ہی جو ہے چلا آیا، تو اب یہاں پر شک ہو رہا ہے غسل کیا ہے نہیں، تو دوبارہ غسل کرنا چاہیے، کیونکہ سرے سے شک ہے نا غسل کے کرنے میں۔ جب سرے سے شک ہو جائے غسل کیا ہے یا نہیں، تو کیا کریں؟ دوبارہ غسل کریں۔ اگر ہاں اب دوسرا مسئلہ اسی میں، اگر شک کرے کہ صحیح غسل کیا ہے یا نہیں، ایک مرتبہ یہ ہے کہ غسل کیا ہے یا نہیں، تو کیا جواب ہے اس کا؟ دوبارہ غسل کرے۔ اب یہ ہے کہ نہیں غسل کر کے تو آیا ہے، اب غسل کر کے حمام سے نکلا، اب اسے شک ہو رہا ہے کہ صحیح غسل کیا ہے یا نہیں، تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے شک پہ توجہ نہ کرے۔ ورنہ بہت سے جو ہے شکی ہوتے ہیں، ان کو نہ وضو میں اطمینان ہو پاتا ہے اور نہ ہی غسل میں۔ حمام میں جاتے ہیں 1-1 گھنٹے نہاتے رہتے ہیں جب تک جو ٹنکی کا پانی خالی نہ ہو جائے۔ دیکھا ہے میں مدرسے میں ایک طالب علم ہے، اس کو بلا کے ہم نے سمجھایا، بہت سمجھایا کہ ایسا نہ کرو جو ہے کہ تم حمام میں 1-1.5 گھنٹہ رہ رہے، خدا یہ شک بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ معلوم ہے اطمینان ہی نہیں ہو پا رہا ہے، نہیں آپ جو حکم ہے اس کے حساب سے آپ نے کیا، اب نکل کے آئے، آپ کو شک ہو رہا ہے صحیح غسل کیا ہے یا نہیں، تو آپ یہ سمجھیں صحیح غسل کیا ہے۔ اسلام اتنا زیادہ سختی نہیں چاہتا کہ آپ شک میں پڑے رہیں، بہت بڑی بیماری، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہمارے مدرسے میں جب میں ایران میں ہوتا تھا
ایک سید تھے، بزرگوار تھے، صاحب امامہ سید یسربی نام ابھی بھی یاد ہے. حوض کے پاس صبح جب اذان ہوتی تھی، اذان سے پہلے اٹھتے تھے اور حوض کے پاس کھڑے ہوتے تھے وضو کرنے کے لیے، اور وضو کرنا شروع کرتے تھے، کرتے ہی رہتے تھے. ان کا وضو ہی پانی جا رہے رگڑ رہے ادھر سے ادھر سے لگے رہتے تھے، سب سمجھاتے تھے. لیکن وہ بیماری ہے نا، شک ہے. یہاں تک کہ جب یہ ہوتا تھا کہ اب نماز قضا ہو جائے گی تب ان کا وضو مکمل ہو پاتا تھا. یہ سب بیماری ہے، اس میں کوئی نہ پڑے. بالکل بہت سے لوگوں کی طہارت ہی نہیں ہو پاتی ہے. مسئلہ وہاں پر مومنین پوچھا کرتے ہیں، ٹوائلٹ میں گئے ان کی طہارت ہی نہیں ہو پا رہی ہے. یہاں بھی پھر یہاں دھلے، پھر یہاں دھلے، پھر یہاں تک کہ پورا بدن دھو ڈالتے تب بھی اطمینان نہیں. سب بیماری ہے، اس میں مبتلا کبھی نہ ہوئیے. بعض لوگوں کو سمجھایا یہ بیماری ہے، یہ نہیں. آپ جائیے جو حکم ہے اس کے حساب سے کیجیے. سر گردن کو دھوئیے، دائیں طرف دھوئیے، بائیں طرف دھوئیے، پورا بدن بھیگ جائے بس نکل آئیے. تو اب جواب کیا؟ یہ نہیں مانتا. تو ہم نے کہا کہ یہ جو ہے صاحب شریعت ہے کہ یا رسول اسلام، جو رسول اسلام کے حکم دیا ہے، جو اللہ کے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، دل کے اس پر مت جاؤ. یہ ایک سوال ہو گیا. دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ وضو کی طرح غسل میں بھی رکاوٹ اگر ہے، یعنی رکاوٹ سے مراد جیسے ہوتا ہے کہ کوئی کسی کا کام پالش وغیرہ کا ہے تو ہاتھ میں اگر اس طرح سے ہے یا چکنائی ہے تو اس لوگ ہوتا ہے نا کہ پالش نہیں چھوٹتی ہے اور وہ رکاوٹ بنتی ہے. تو اگر جس طرح سے وضو میں اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے، تیل ہے، چکنائی ہے بہت زیادہ، یہ بھی آپ لوگ توجہ رکھیں. مثال کے طور پر بہترین مربن آپ کھانا کھا کے گئے اور ہاتھ میں ہے اور وضو کر کے جائیں، اگر بہت زیادہ چکنائی ہے تو آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ آپ صابن سے نہیں دھلیں گے. اسی لیے جہاں پر وضو خانہ ہوتا ہے وہاں پہ صابن بھی سب رہتا ہے تاکہ کبھی ایسی مشکل ہو تو وہ اپنا ہاتھ دھو کر کے صحیح وضو کر سکے. غسل کے لیے بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر بدن پر کہیں پر بھی اتنی چکنائی ہے، سر میں مان لیجیے کسی نے تیل لگا رکھا بہت سر چکنا ہے، صابن نہیں ہے، اب بغیر صابن کے یا شیمپو کے بغیر آپ جائیں گے نہائیں تو چکنائی سر میں ہے، تو اب اگر پانی نہیں پہنچ رہا ہے آپ کا غسل صحیح نہیں ہوگا. اور بھی اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. آج یہیں تک، باقی مسائل انشاءاللہ کل صلوات پڑھتے ہیں. گفتگو ہماری تفسیر میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں چل رہی ہے. اس دن کی آیت جو یہ تھی کہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں چونکہ اخلاق کی باتیں تھیں، ترجمہ سے کروں گا، تفسیر جو یہاں تک پہنچے تھے وہاں پڑھ دوں گا. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان لانے والو، کوئی ایک قوم تم میں سے، کوئی ایک قوم، ایک گروہ یا کچھ لوگ، قوم سے مراد کچھ لوگ، دوسروں کا مذاق نہ اڑائے. ایسا ممکن ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. اور کچھ عورتیں ولا نساء من نساء، اور کچھ عورتیں کچھ عورتوں کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں. پھر اس کے بعد یہ حکم تھا ولا تلمسوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، عیب تراشی نہ کرو، اور برے لقب سے مت نوازو، برے لقب سے یاد نہ کرو. اس دن مثالیں دی تھی نا، اگر وہ پسند نہیں کر رہا ہے اس کے لیے اس کا نام، مثال کے طور پر کسی کا نام سمجھانے کے لیے بچوں کو اس دن بھی کہا تھا کہ کسی کا نام فرض کر لیجئے کسی کا نام حسن ہے لیکن وہ بہت لمبا ہے، اس کو آپ لمبو کہنا شروع کر دیں. اگر وہ راضی نہیں ہے کہ یہ کہنا حرام ہے، یا کوئی کالا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے کالا ہے، اس بیچارے کو کلو کرنا شروع کر دیں. ہاں اگر ماں باپ نے رکھ دیا ہے نام، کبھی ہوتا ماں باپ ہی رکھ دیتے ہیں، ماں باپ ہی نام کیا رکھ دیتے ہیں، کلو. معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں بہت سے نام ایسے ہوتے ہیں، تب تو بات دوسری ہے، تب تو کوئی حرج نہیں. لیکن ماں باپ کے نام کچھ رکھا ہے اور آپ اسے کلو کہنا شروع کر دیں، یا اور بھی تو سمجھانے کے لیے بچوں کے لیے. تو قرآن کہہ رہا لا تنابزوا بالالقاب، کسی کو لقب سے مت نوازو. اس نے تفصیل بیان کیا نا کہ نبی اکرم کی 2 خواتین تھے، صفیہ بنت حی ابن اخطب، تو کیا کہا اے یہودی کی بیٹی، کیونکہ حی ابن اخطب یہودی تھا لیکن یہ تھی کیا کہا یہودی کی بیٹی. نبی نے کیا جواب دیا کہ جا کر کے کہو کہ میں ہارون نبی کی بیٹی ہوں، موسیٰ کلیم اللہ کی بھتیجی ہیں، میرے چچا ہیں، اور میں
रसूल अल्लाह की ज़ौजा हूँ, मेरे शौहर रसूल अल्लाह हैं। ये इसी तरह से अलकाब, बुरे अलकाब से मत नवाजो, बेइज्जत इस्म फुसूक बअदल ईमान। फिर उसके बाद कहा वमन लम यतूब, और जिसने ऐसा किया बुरे अलकाब से नवाजा, वउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ऐसे लोग जालिम हैं। और आज जालिम का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को तलवार उठाया, आपने कत्ल कर दिया, मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसकी नाक तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, नहीं, सिर्फ यही नहीं है, बल्कि आप किसी को ज़बान से तकलीफ पहुंचा रहे हैं तो भी आप जालिम हैं। या तो ज़बानीज़ तो है ना, जो कुरान कह रहा है तनाफसू बिल अलकाब, ज़बानी से आप बुरे अलकाब से उसको याद कर रहे हैं। कुरान कह रहा है ऐसे लोग क्या हैं, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जालिम हैं ऐसे लोग। कुरान ने कहा है जालिम है, सितमगार हैं, गर हैं जो ऐसे लोग हैं। फिर उसके बाद जो आयत है 12वीं आयत के अंदर भी कई हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, ए ईमान लाने वालों बहुत ज़्यादा गुमान करने से परहेज़ करो। इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन, क्योंकि बाज़ गुमान, कोई बदगुमानी जिसे आप कहते हैं, जिसे सूए ज़न कहते हैं, ये क्या है, इस्म है, गुनाह है। लिहाजा बहुत ज़्यादा बदगुमानी न करो। वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, और किसी के ऐब को तलाश मत करो, तजस्सुस न करो किसी के बारे में, किसी की जुस्तजू में न रहो, और उनमें से बाज़ की ग़ीबत न करे। अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है, अन याकुला लहम अखीहि मैतन, अपने मुर्दार भाई का, मुर्दा भाई का गोश्त खाए, फकरिहतमूहु, यकीनन तुम नापसंद करते हो कि अपने मरे भाई का गोश्त खाओ। फिर उसके बाद अल्लाह फरमा रहा है इन्ना खलक या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। अभी तक अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह रहा था, ए ईमान लाने वालों, ए ईमान लाने वालों, शुरू से सिलसिला चला था ना, कितनी बार या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा, शुरू से या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही। फिर उसके बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ पर बुलंद न करो। फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्ख़र क़ौमुन मिन क़ौमिन, फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, बहुत ज़्यादा बदगुमानी से बचो। लेकिन अब एक बार ये अल्लाह कह रहा है या अय्युहन्नास, है लोगों, दोनों में फ़र्क है ना। या अय्युहल्लज़ीना यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनू यानी जो ईमान ला चुके हैं, उनको अल्लाह ताला ने मुखातब करार दिया, उनसे खिताब किया है। लेकिन अब क्या है, या अय्युहन्नास, पूरी मखलूक, तमाम इंसान, पूरी मखलूक से मुराद इंसान, तमाम इंसान को अल्लाह मुखातब करार दे रहा है। जहाँ भी कुरान मजीद में आए ये सब लफ्ज़ याद करते रहिए, अभी के छोटे छोटे ये लफ्ज़, या अय्युहन्नास, है लोगो, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको पैदा किया है, मिन ज़कर, ज़कर यानी मर्द, व उन्सा यानी औरत, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, एक मर्द और एक औरत से, जनाब आदम और जनाब हव्वा से। या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया। वो कौन है, जनाब आदम और हव्वा हैं, पैदा किया। फिर पैदा करने के बाद वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, तुमको एक मर्द और एक औरत से हमने पैदा किया, और फिर उसके बाद हमने तुमको कबीलों और गुनगों में करार दिया। वजअलनाकुम शुऊबन, उनके शुबे, एक एक करके शुबे हैं, कबीले हैं। अभी वजाहत करूँगा, तफसीर करूँगा बाद में, कि एक कबीला ये है, अरब में होता था, कबीले होते थे ना, कबीले फला, कबीले बनी तमीम, कबीले वो, कबीले बनी असद, कबीले ये सब कबीला चलता था। शुऊबन से मुराद जो है ये अरब हैं, ये अजम हैं, ये अफ्रीकी हैं, ये हैं, ये गोरे हैं, ये इस तरह से। तो अल्लाह कह रहा है कि हमने, बहुत सुनिए, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, एक मर्द एक औरत से पैदा किया है, और फिर उसके बाद तुमको शुअबों में, कुनबों में, शुअबा यानी कुनबा, शुअबों में, व क़बाइला, कबीले की जमा, और कबीलों में तुमको करार दिया है। किस लिए, लितआरफू, ताकि तुम पहचाने जाओ, एक दूसरे को पहचानो, एक दूसरे को पहचानो। यानी ये जो कबीलों में अल्लाह ने करार दिया है ताकि पहचाने जाओ, ये अरब हैं, ये अजम हैं, ये हैं,
یہ سید ہیں، یہ مرزا ہیں، یہ خان ہیں، یہ پٹھان ہیں، یہ خوجا ہیں، یہ سب جو ہے کس لیے ہے؟ صرف اس لیے ہے کہ پہچانے جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کو لتعارفوا، تم پہچانو، ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ باوقار، سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور باخبر ہے۔ یہ یہاں تک جو ہے یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس دن جہاں تک پہنچے تھے ولا تجسسوا پر ہم نے بات چھوڑی تھی کہ تجسس نہ کرو، یعنی دوسروں کے عیب تلاش مت کرو، اپنے عیب کو دیکھو کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے۔ دوسروں کے عیب کو ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے عیب کے پیچھے جاتے ہیں، اپنا عیب نہیں دیکھتے۔ اگر اپنا عیب دیکھیں گے تو خود بخود راہ راست کی طرف آ جائیں گے۔ چھٹے امام امام جعفر فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا مومنین کے عیب تلاش مت کرو، نبی اکرم فرماتے ہیں مومنین کے عیب تلاش مت کرو، جس نے اپنے بھائی کے عیبوں کا پیچھا کیا، یعنی تجسس کیا، عیب تلاش کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو برملا کر دیتا ہے۔ جو ایک مومن کے عیب کو تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر و آشکار کرتا ہے اور اسے رسوا کرتا ہے، اسے رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ جو مومن کے عیب کو تلاش کرتا ہو، یہی نہیں بلکہ یہ ہے کہ چاہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہی کیوں نہ ہو، خانہ کعبہ کے اندر جا کر کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن دوسروں کے عیب کو تلاش کر رہا ہے، اس کے عیب کو اللہ تعالیٰ آشکار کر دے گا، ظاہر کر دے گا۔ لہٰذا اپنے عیب کو دیکھو، اور جب اپنا عیب دکھ جائے، نظر آ جائے، تو اپنے عیب کو اپنے اندر سے دور کرو۔ دوسرے کے عیب کو ڈھونڈ کر کے کیا کرو گے؟ آپ کو کچھ فائدہ ملنے والا ہے؟ کچھ فائدہ ملنے والا ہے بتائیے؟ بلکہ اپنے عیب کو ڈھونڈیں نا۔ جب اپنے عیب کو ڈھونڈیں گے، اس عیب کو عیب سمجھ کر اپنے اندر سے دور کریں گے، استغفار کریں گے، اپنا فائدہ ہوگا۔ دوسرے کے عیب کو ڈھونڈنے سے اپنا فائدہ نہیں، نقصان ہی ہے۔ اسی طرح سے کتاب خصال میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام تین قسم کے لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے، تین قسم کے لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ جو دوسروں کے عیب کو تلاش کرے، سخت مرحلہ ہے۔ ایسے ہی قرآن کہہ رہا لا تجسسوا، قرآن نے بھی کہا، حدیث میں بھی ہے۔ یہ تجسس کے سلسلے میں، تو اس کے بعد آیت تھی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ یہ تو ہے، کبھی ہوتا ہے کہ نا، بہت سے ایسے ہیں، بہت سے ہیں کہ جو دوسروں کے عیب کے پیچھے نہیں جاتے، اپنے کام سے کام کرتے ہیں۔ اپنے معاشرے میں، سماج میں بہت سے ایسے ہیں، کسی مطلب نہیں، کسی کے پیچھے نہیں جاتے، مطلب سمجھا کے یہی اپنی عبادت، اپنے کام، اپنے کاروبار میں دوسروں کے پیچھے نہیں جاتے۔ لیکن یہ دوسری چیز جسے اللہ نے منع کی ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض کی غیبت نہ کرے۔ اس میں بہت لوگ مبتلا ہیں، سخت مرحلہ ہے، بہت سخت مرحلہ ہے، بہت لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کے معنی یہ ہے کہ اپنے اگرچہ عیب پایا جا رہا ہے، اپنے بھائی کے اندر جو عیب پایا جا رہا ہے یا جو کمی پائی جا رہی ہے، اس کے پیچھے لوگوں کے درمیان یا ایک کے درمیان، دو کے درمیان اس کی کمی کو، اس کے عیب کو بیان کر دیں، جسے وہ سن کر پسند نہ کرے۔ یہی غیبت ہے۔ یہی کیا ہے؟ غیبت ہے، یعنی جو عیب اس میں پایا جا رہا ہے اسے بیان کر دینا غیبت ہے۔ لیکن اگر کسی میں کوئی عیب پایا نہیں جا رہا ہے، اپنی طرف سے عیب بنا کر کے، عیب نہیں ہے لیکن اپنی طرف سے اس کی طرف غلط نسبت میں عیب بنا کر کے بیان کر رہے، اس کو کہتے ہیں تہمت، بہتان۔ اور بہتان لگانے والے کے لیے ہے روز قیامت، اس کو جہنم کے ٹیلے پر کھڑا، اس کو آگ کے جہنم میں، آگ کے ٹیلے پر، آگ کے ٹیلے پر، آگ کا ٹیلا، سمجھے آگ کا ٹیلا نا، آگ چل رہی ہے، آگ کے ٹیلے پر کھڑا کیا جائے گا اتنی دیر تک، یہاں تک کہ جو اس نے تہمت لگائی ہے اس کو اس کا عذاب مل جائے، سزا مل جائے، اس سے بری ہو جائے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آسان نہیں ہے، ایسے نہیں، قرآن اللہ تعالیٰ نے ایسی نازل نہیں کی۔ ذرہ برابر نیکی کرو گے
اس کا صلہ پاؤ گے. ذرہ برابر مثقال ذرۃ مثقال ذرہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جس کو آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں، جس کے دیکھنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہو، اسے کہتے ہیں مثقال ذرۃ. جس نے ذرہ برابر برائی کی تو اس کی سزا آئے. دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملتی ہے. یہ بہتان اور غیبت کی تعریف ہے. ابھی کے مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں مسلمان کی غیبت کرنے سے بچو. ایک مسلمان اپنے بھائی کی غیبت نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ جو غیبت کرتا ہے مگر یہ کہ کیا ہے؟ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا غیبت نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ اپنے گویا مرے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر روایی، یعنی کہ کوئی بھی بات ایسی نہیں. قرآن مجید کی ہر آیت کی تفسیر روایات معصومین، روایات نبی اکرم سے کی جائے، اس تفسیر کو تفسیر روایی کہتے ہیں، یعنی روایت سے تفسیر ہے. نبی اکرم نے کیا فرمایا؟ الغیبت اشد من الزنا. غیبت زنا سے بدتر ہے. جب آپ نے یہ فرمایا تو آپ کے حضور کسی نے عرض کی یا رسول اللہ غیبت کیسے زنا سے بدتر ہے؟ تو نبی اکرم نے فرمایا زنا کرنے والا زانی، جبکہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، عظیم گناہ ہے، توفیقات سلب ہو جاتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے. جس زمین پر، جس مکان میں، جس جگہ پر زنا ہوتا ہے وہ جگہ، وہ مکان ویران ہو جاتا ہے. آسان چیز نہیں زنا، زنا بہت سخت ہے. لیکن نبی اکرم نے فرمایا غیبت زنا سے بھی بدتر ہے. جب سوال کیا کہ کیسے، آپ نے فرمایا زانی، زنا کرنے والا جب صدق دل سے خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. کس کی؟ زانی کی توبہ کو. کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اگر گناہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد توبہ کرو، استغفار کرو، اور پھر اس گناہ کے قریب نہ جاؤ. یہ نہیں کہ توبہ استغفار کرتے رہو، بار بار کرتے تو اللہ کا مذاق اڑانا ہو جائے گا. جو گناہ سرزد ہو گیا نادانی کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر، یا جان بوجھ کر گناہ ہوا ہے زندگی میں، اب اس گناہ پہ آپ نادم ہو، پشیمان ہو کر کے خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس گناہ کے قریب نہ جائیں. اللہ تعالیٰ تواب ہے، رحیم ہے، توبہ کو قبول کر لیتا. نبی اکرم نے فرمایا زانی جب صدق دل سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. لیکن غیبت کرنے والا اگر توبہ کر رہا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف نہ کر دے. معمولی مسئلہ نہیں، لہٰذا اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں. اس لیے کہ زبان سے 70 گناہ سرزد ہوتے ہیں. اولاد آدم کے دوسرے آج علامہ مکانی نے اپنی وراثت الرشاد میں جن کا اتفاق سے ذکر آ گیا، ان کے بیٹے تھے، وہ بھی امام مکانی ابھی کل ہی ان کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو انہوں نے لکھا ہے اپنے بیٹے کو وصیت کی، وراثت الرشاد جو وصیت نامہ ہے بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے. ہر بات کو اس چیز کا خیال رہنا چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو اچھائی کا حکم دے، نصیحت کریں. اس میں یہی کہا ہے کہ بیٹا اپنی زبان پر قابو رکھنا، چونکہ اولاد آدم کے زیادہ گناہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں. کوشش کتنے گناہ زبان سے ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ گناہ کس سے ہوتے ہیں؟ زبان سے ہوتے ہیں. اور جسم کے دوسرے اعضاء و جوارح زبان سے فریاد کرتے ہیں. کیا فریاد کرتے؟ کہیں تیری بدولت ہمیں جہنم میں ڈال نہ دیا. زبان سے انسان غیبت کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، بہت ساری چیزیں زبان سے. لہٰذا نبی اکرم نے فرمایا یہ ہے. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا عبادت ہے. اور سنیے، مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا عبادت ہے. پہلے سے مسجد پہنچ جائے، انتظار کرے، وقت ہو، اذان ہو، پھر نماز شروع ہو، تو یہ عبادت ہے. کب تک عبادت ہے؟ جب تک وہ کلام نہ کرے. نہیں کیا جب تک کلام نہ کرے.
پوچھا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے جب تک وہ بات نہ کرے؟ اس سے مراد یہ ہے بات نہ کرے، مراد یعنی عبادت تو ہے، بات کرے اور بات کر کے مراد یہ کہ غیبت کرے۔ اگر جو ہے جا کر کے وہاں پہ ہوتا ہے نا، مسجد میں بھی بیٹھتے ہیں کچھ لوگ، اور مسجد میں بیٹھ کر کے شروع ہو گئے ایک دوسرے کے بارے میں تبصرہ، جس کو کہتے ہیں، یہ تبصرہ نہیں ہے، آپ کیجیے گا، یہ تبصرہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ غیبت ہے، جس کو آپ تبصرہ کہتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ غیبت تو آپ نے کر دی، اب یہاں پہ ہے ہی نہیں، اب اس کو اس سے کیسے معافی مانگے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سے نبی اکرم سے پوچھا گیا کہ غیبت کا کفارہ کیا ہے، آپ نے فرمایا جس طرح سے تو نے کسی کی غیبت کی ہے اسی طرح سے اس کے لیے بے پناہ استغفار کرو۔ جس کی غیبت کی ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کی طرف سے استغفار کرو، یہ غیبت کا کفارہ ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا من لا يحذر الفقی، جو معتبر کتاب ہے، کتب اربع جو ہے، کتب اربع میں سے ایک کتاب جس سے ہمارے مراجع جس کتاب سے حدیث نکال کر استنباط کرتے ہیں، اصول کافی من لا يحذر الفقی ہے، استفسار ہے، یہ ساری کتابیں ہیں، ان میں سے ایک من لا يحذر الفقی ہے، اس میں یہ روایت نقل کی ہے کہ جو مسلمان کی غیبت کرتا ہے اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، غیبت جو کرتا ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جو یعنی اس کی مذمت یہ نہیں، واقع سمجھ، ایک یہ ہوتا ہے ایک اخلاقی پہلو ہوتا ہے، ایک فقہی پہلو، توجہ رہے، ورنہ آپ لوگ سوچے جاتے ہیں کہ غیبت کر دیا پھر جائے وضو کرنے کے لیے، یہ اخلاقی پہلو ہے، یہ اخلاقی پہلو ہے۔ اور ایک فقہی پہلو، اگر فقہی پہلو آ جائے تو ضرور مسائل، اسی لیے تو ہے نا کہ مرجع کی تکلیف کیجیے۔ من لا يحذر الفقی ہے، بہت سے لوگ جو ہے اخباری بنتے ہیں، چلیے من لا يحذر الفقی ہے، اس میں یہ حدیث ہے، اس میں فرمایا ہے کہ جو غیبت کرے گا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، جو غیبت کرے گا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اب اگر حدیث پہ عمل کر رہے ہیں اس طرح سے، جو اخباری ہیں اگر غیبت کیے تو ان کا روزہ گیا اور ان کا وضو ٹوٹ گیا، جب وضو ٹوٹ گیا نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ ہاں کچھ حدیث یہ مرجع بتاتے دیکھیں کون سی حدیث ہے اس سے حکم لیا جائے اور کون سی حدیث اخلاقی، بہت ہی حدیثیں ہیں، بہت سی ضعیف حدیثیں بھی ہیں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، کچھ ہی حدیثوں سے مرجع استنباط کرتے ہیں، ہر حدیث سے نہیں کرتے ہیں۔ آپ بحار الانوار جو حدیث کی کتاب، اس کا معنی ہے بحار الانوار، یعنی انوار کے سمندر، نام ہی رکھا علامہ مجلسی نے، من لا يحذر الفقی، اس کتاب کا نام ہی شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے رکھا، کیا یہ اس کے لیے کتاب ہے کہ جس کے پاس فقیہ موجود نہ ہو، من لا يحذر الفقی ہو، جس کے پاس فقیہ نہ ہو، لیکن آپ اس سے استنباط کر سکتے ہیں، نام تو ٹھیک ہے صحیح ہے، نہیں استنباط نہیں کر سکتے، یہ اخلاقی حدیث ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیبت کتنی بری چیز ہے، اخلاقی طور پر ہے، اس لیے مرجع کا سہارا لیجیے۔ مرجع نے جو کہا ہے کہ وضو ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اس نے بیان کیا نا کہ وضو اس سے ٹوٹتا ہے، یا روزہ ان چیزوں سے باطل ہوتا ہے، 9 چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، وہ چیزیں جو ہے روزے باطل کریں گی۔ ہاں جو غیبت کرتا ہے، اس حدیث کے آخر میں آیا ہے جب وہ قیامت کے دن محشور ہوگا، قیامت میں اس کو لایا جائے گا، اس کے منہ سے ایسی بدبو نکل رہی ہوگی کہ دوسرے اہل محشر اس کی بدبو سے پناہ مانگیں، اسے تو غیبت کرنے والا ہے جب اس کو محشر میں لایا جائے گا۔ اور اگر کسی نے کوئی غیبت اس کے سامنے کر رہا ہے اور رد کر دیا، رد کرنے سے مراد منع کر دیا، چھوڑو بھائی کیا غیبت کر رہے ہو، یہی آپ کے سامنے کوئی غیبت کر رہا تھا اور آپ نے منع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی برائی کے 1000 دروازے اس کے لیے بند کر دیتا۔ کتنے دروازے؟ کس کے لیے؟ جو غیبت کرنے سے سامنے والے کو روکے۔ من لا يحذر الفقی کی یہ حدیث ہے، اگر اس نے غیبت کو رد نہ کیا، حالانکہ وہ منع کر سکتا تھا، کبھی ہوتا منع کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے منع نہیں کیا تو اس کی گردن پر کتنا بوجھ ہوگا، یعنی جو سننے والا ہے۔ سامع الغیبہ حدیث میں آیا ہے، سامع الغیبہ غیبت کا سننے والا احد المغتابین، وہ بھی غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہے، لہذا کوئی غیبت کر رہا ہو اس کو منع کر دے۔ اب اس کے بعد جو سلسلہ ہے، چونکہ 45-50 منٹ ہو گئے ہیں، اگرچہ میں آیت پڑھ چکا تھا، انشاءاللہ کر لیں گے، کہ جو یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، تم کو قوموں اور قبیلوں میں قرار دیا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو،
और फिर उसके बाद अल्लाह कह रहा है इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुकर्रम, सबसे ज़्यादा मुहतरम, सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जिसके पास तक़वा है। न कौम, न कबीला, न हसब, न नसब, न ज़ात ईमान ले आए हैं और आपके दिल में अहले बैत इनमें ताहिरीन की विलायत है। अब आप में सबसे बुलंद वो होगा कि जिसके पास तक़वा ज़्यादा होगा, न ये कि ये सैयद है, ये मिर्ज़ा है, ये खान है, ये पठान है, ये खोजा है, कोई किसी से अफजल नहीं। ठीक है, हसब नसब वाला है अल्लाह के नज़दीक, हाँ ठीक है। सादात औलाद फातिमा है, इनका एहतराम हम लोगों पर जो गैर सादात हैं वाजिब है, वो अपनी जगह पे एक बात है। लेकिन अल्लाह के नज़दीक, अब अल्लाह के नज़दीक ऐसा नहीं है कि ये सैयद है, इसका मकाम अल्लाह के नज़दीक बुलंद नहीं। अल्लाह के नज़दीक ठीक है दुनिया में आले रसूल है, चूँकि औलाद फातिमा है, से औलाद फातिमा है, फातिमा से निस्बत है, इस बिना पर ये बाइज्जत इस दुनिया में है। यानी हम एहतराम करें, वो ना चाहे कि हम सैयद हमारा एहतराम करो, नहीं, ये नहीं, दूसरों के लिए ये है। हाँ, अल्लाह के यहाँ न करशी, न गैर करशी, न अरब, न अजम, न काला, न गोरा, अल्लाह के यहाँ सब बराबर, बल्कि बराबर नहीं बल्कि वो बुलंद है। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जिसका तक़वा ज़्यादा होगा वो अल्लाह के यहाँ बुलंद होगा। इंशाअल्लाह कल के दर्स में जो तफसीर आएगी इंशाअल्लाह आप सब आइएगा। कल की तफसीर, उसे हर तफसीर बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अखलाकी बातें हैं, लेकिन कल की तफसीर में बहुत ज़्यादा अखलाकी बातें हैं। इंशाअल्लाह आप लोग आइएगा। और अहले बैत के फ़ज़ाइल के भी पहलू हैं, कई एक रिवायतें हैं, यहाँ तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब रुखसत हो करके अशकिया के मुकाबिल में आए और जंग की शहीद हो गए थे, अशकिया के मुकाबिल में आपने जो रजस पढ़ा था 47 आयतुल्लाह मकानी शिराज़ी ने अपनी किताब आशूरा में 47 शेर कहे हैं, जिसमें ये बयान किया है कि मैं क्या हूँ, मेरे वालिद कौन है, मेरी वालदा कौन है, मेरे नाना कौन है, मेरे चचा कौन है, एक एक करके बयान किया है कि जिसका आगाज़ आपने इससे किया। एक शेर पढ़ दो ताकि कल के लिए दिलचस्पी हो जाए। अना इब्नु अली बिन हुर्र मिन आल हाशिम कफ़ानी बिहाज़ा मफ़ख़रुन अफ़ख़र, मैं उस अली का बेटा हूँ जो आले हाशिम में सबसे ज़्यादा बाइफ्तिख़ार था। व फ़ातिमा तो उम्मी सुम्मा जद्दी मोहम्मद, फिर उसके बाद मैं फ़ातिमा का बेटा हूँ, मेरे जद मोहम्मद हैं। व अम्मी युदआ बुल जनाहैन जाफ़र, और मेरे चचा वो हैं कि जिनको जाफ़र कहा जाता है, जो जाफ़र हैं और जिनको अल्लाह ताला ने तौर पर इनायत की हैं, ये हैं जो जन्नत में परवाज़ करेंगे। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।